مجمع کے انتشار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بھی جتنے صاحبان معرفت تشریف فرما ہیں دل کی معرفت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے اور مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس جناب فیروز خان کھرل صاحب کی مرحوم کی اولاد، بالخصوص جناب محسن خان صاحب، علی خان بابر اور ان کے بھائی خالق کونین، ان کی محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ کوئی یہاں سے خالی دامن نہ اٹھے۔ کائنات میں خیرات بانٹنے والے عظیم ترین اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کو جن سے عشق ہے اور جنہیں اللہ سے عشق ہے، ان ہستیوں کے صدقے میں آپ یہاں سے دامن بھر کے اٹھے۔ معصوم فرماتے ہیں جو وقت آپ کا مجلس شبیر میں گزرے وہ آپ کی زندگی میں گنا نہیں جاتا۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو فرش عذاب پہ تشریف فرما ہے۔ داد دینا، بولنا نہ بولنا اس سے کوئی سروکار نہیں، جو فرش عذاب پہ گھر چھوڑ کے بیٹھ گئے وہ حسین علیہ السلام کا مہمان ہے۔ اس منبر کی قسم، اس ذکر کی قسم، یہ بچہ بھی بیٹھا ہے نا جی، اس کا بھی احترام مجھ پہ واجب ہے، کیونکہ یہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کا مہمان ہے۔ معرفت کے ساتھ مجلس سنا کرو۔ پرانا نوکر ہوں، یہ میرا گھر ہے، یہاں میزبان ہوں، مہمان نہیں ہے۔ مولا زندگی کری، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ، ذکر عظیم ہے۔ ذاکر کی کیا مجال، ذاکر کی کیا حیثیت، عزت ذکر کی ہے۔ ذاکر کی عزت ذکر کی وجہ سے۔ بعض باتیں ہیں جو ہم نے بالکل بھلا دی ہوئی، بھلا دی ہیں، مولا کی قسم بغیر کسی جھجک کے کہہ۔ معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو بات بری بھی لگ جائے، تو حق یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ ہم اب مجلس پہ ذاکر سننے آتے ہیں، مولا کا واسطہ ہے جو نوجوان نسل بیٹھی ہے،
बुजुर्ग तो माशाल्लाह मुझसे बेहतर जानते हैं। जाकिर नहीं, जिक्र सुना करो। बच्चा भी पढ़ रहा हो, तवज्जो वही होनी चाहिए। नामवर पढ़ रहा हो जो आपके नजदीक नामवर होता है, उनकी लिस्ट में कौन है ये कोई नहीं जानता। मुआफी चाहूंगा, ये कुछ बातें तकलीफ दे रही है तो इसलिए कर रहा हूं। उनके यहां उनकी फहरिस्त में किसका नाम बड़ा है ये कोई नहीं जानता। हम जितने तशरीफ फरमा हैं हम सारे नाम लेवा हैं। कौन है? आले मोहम्मद के मौला के नाम लेवा है। नौकर वो है जिसे वो नौकर समझे। खान साहब दुआ कीजिएगा, बिस्मिल्लाह। हम सारे नाम लेवा है, चाहे कोई जितना बड़ा आजादार बैठा है, जंजीर जन बैठा है या मातमी बैठा है, महसूस ना कीजिएगा मेरी गुफ्तगू को। हम सारे नाम लेवा हैं, हम उनके नाम लेवा हैं। नाम लेवा, नाम लेते हैं। नौकर वो होता है जिसे वो समझे। कमालिया में शायद मैं इससे बेहतर तरीका नहीं है समझाने का जो मैंने इख्तियार किया हुआ है। अगले 2 मिसरे पढ़ूंगा तो चेहरे पढ़ लूंगा। इससे बेहतर मेरे पास अंदाज नहीं है समझाने का। बहुत पुराना एक शेर है, वो पढ़ता हूं, हर बच्चे को समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा। अमीर मीनाई का एक शेर है। मेरी सारी शायरी 2 मिसरों पे कुर्बान की जा सकती है। अभी कुर्बान कर सकता हूं इन 2 मिसरों पे, इतने बड़े मिसरे। उन्होंने फरमाया, हम दरे शाह नजफ पर देर से पहुंचे अमीर, एक मनसब था गुलामी का जो कंबर ले गए। जिक्र में बोला कर, जाकिर के लिए नहीं। जिंदगी हो गई शाला। बिस्मिल्लाह। मौला इमाम सनाबाद शाद उठे हुए हाथ मोहताज ना, बोलती जबानों को इमाम वक्त अपने ईमान में रखा। वक्त का इमाम आपके घरों को तहफ़्फ़ुज़ फरमा। बिस्मिल्लाह नौकर, इससे बेहतर तरीका नहीं था समझाने का। तेरी जिंदगी हो। बिस्मिल्लाह बेटा, तू जी में तेरी जिंदगी होवे। बिस्मिल्लाह मैं फिर पढ़ देता हूँ। मैं नौकर, मैं फिर दोहरा देता हूँ। मौला जिंदगी करे। हम दरे शाह नजफ पर देर से पहुंचे अमीर। इस शेर का जवाब आज तक मुझे कहीं मिला नहीं। इतना बड़ा शेर है, मेरा दिल करता मैं बार बार पढ़ूं। हम दरे शाह नजफ पर, क्या एतराफ है मौला की कसम। देर से पहुंचे अमीर, एक मनसब था गुलामी का। ओए होए, एक मनसब था। अली आपको इज्जत अता फरमाए। एक मनसब था गुलामी का जो खंबर ले गए। इमाम हुसैन की कसम खा के कह रहा हूं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना किया करो। आज मेरा दिल है कुछ गुफ्तगू करने का, अगर आप सुने तो। कभी कभी तो आता हूं कमालिया में, 2-4 लम्हे बर्दाश्त कर लिया करे। खैर, घर में ही तो मौका मिलता है खुल के बात करने का। हाँ जी, जाहिर है अली खान से ताल्लुक सारी दुनिया जानती है, भाइयों वाला है। 1996 में वाले साहब की शहादत हुई है। 97 में उन्होंने पहली बार बुलाया, जब मैं जाकिर था ही नहीं। शरीफों को एहसान नहीं भूलते। मौला इस घर को ता कयाम कयामत आबाद और शाद रखे। कभी भी किसी भी आफत मुसीबत में ये घर गिरफ्तार नहीं। आप खुद को अंडर एस्टिमेट ना किया करें। अंडर एस्टिमेट अंग्रेजी का लफ्ज है, मैं बड़ी मुश्किल से याद करके आया था। मैंने कहा दाद मिल जाएगी। हाँ, लेकिन दाद जरा महंगी हो गई है जी। हम अपने आप को सही पहचान नहीं पा रहे। इमाम की कसम खा के करो, वक्त का जमाने का इमाम जानता है हमारे जैसी कौम रूए जमीन पे नहीं है। बहुत थोड़े लोग समझे। आप वो पहली कौम है जो ये कह सकते हैं हमारे वारिस तब आए थे जब अभी तब नहीं था। कोई और है तो दिखाए मुझे, कोई और हो तो मुझे दिखाए, मैं मजहब छोड़ दूंगा मौलाना।
کوئی ایک دکھائیں، ایک قوم ایسی دکھائیں، کسی قوم کا ایک فرد ایسا دکھائیں جو دعویٰ کرے کہ ہمارے وارث تب آئے تھے جب ابھی تب نہیں تھا۔ چلے ایک فکرہ بیٹا تیرے لیے پڑھ دیتا ہوں یار، تو نے موبائل رکھا ہے ریکارڈنگ کے لیے، بڑا مہنگا موبائل تھا۔ ہمارے وارث تب آئے تھے جب ابھی تب نہیں تھا۔ رسالت میں آپ سے کسی نے سوال کیا تھا، سرکار آپ کب آئے تھے؟ مسکرا کے فرمایا کب کا لفظ ہمارے بعد آیا تھا۔ تھکنا نہیں علی کا واسطہ، سارا دن سن چکے ہو، ظاہری بات ہے، تھک جانا تکھا تو مولا آپ کا آباد رکھے، امام زمانہ آپ کے بچوں کی زندگی دراز۔ بسم اللہ، نوکر جی، نوکر ہو ماشاءاللہ، ایسے چہرے بیٹھے ہوئے ہوں تو ویسے دل بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ 20 سال تو مجھے ہو گیا آپ کو فرش عذاب پہ دیکھتے ہوئے، امام زمانہ آپ کے چہروں کی رونق میں ہمیشہ اضافہ رکھے۔ سرکار آپ کب آئے تھے؟ کب کا لفظ ہمارے بعد آیا تھا۔ قرآن لے اور میرے سر پہ رکھو، غلط پڑھوں تو مولا میری شفاعت نہ کرے۔ جب یہ تھے یا وہ تھا یا یہ تھے، ایسی کوئی ایک قوم تو دکھا یار، جب یہ تھے یا وہ اللہ تھا، بسم اللہ، یا یہ 14 تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، پوری کائنات، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے کا آتا، ایک لفظ بھی حاشیہ آ رہا ہی نہیں، یا وہ تھا یا یہ 14 تھا۔ پھر پڑھوں گا، یا وہ تھا، علی خان چند چہرے پریشان ہے، پریشانی دور کر رہا ہوں، مجھے اس منبر کی عظمت کی قسم ہے، غلط نہیں پڑھوں گا، پڑھوں گا حق۔ اتنے عظیم وارث ہے ہمارے، فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ ہے۔ بہت تھوڑے ہاتھ اٹھے، بہت تھوڑے ہاتھ اٹھے، دکھ ہوا، ہاتھ اٹھتا ہی وہی ہے جسے علی توفیق۔ فرشتوں کو بھی، توجہ ہے حضور، فرشتوں کو بھی انہوں نے، فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ سامنے نہیں آتا۔ ضامن شاہ جی بسم اللہ، مولا زندگی کرے، آپ میرے والد گرامی کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے، امام زمانہ آپ کا سایہ آپ کے خاندان میں سلامت رکھے۔ فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا، چونکہ اللہ خود تو سامنے آتا نہیں۔ اب فکرہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، کمالیہ ہے، فکرہ روک نہیں رہا۔ سب سے پہلے علی کے اس نوکر نے یہ فکرہ پڑھا۔ علی کا ایک احسان ہے اس کائنات پر جو کوئی نہیں چکا سکتا۔ علی نے فرشتوں کو بتایا وہ اللہ ہے، ہمیں بتایا میں اللہ نہیں۔ کہاں بیٹھ کے سن رہے ہو؟ مولا آپ کو آباد رکھے، ذکر کا ساتھ دیا کرو تاکہ پڑھنے کا لطف آئے۔ جہاں جہاں جوان بیٹھے اس کا ہاتھ بلند ہو، بے شک بزرگ دعا بھی دے دے۔ فرشتوں کو بتایا وہ اللہ ہے، ہمیں بتایا یا وہ تھا یا یہ تھے، پوری کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ کچھ کا مطلب کچھ بھی نہیں، جو کچھ اس کچھ میں آ سکتا ہے وہ نہیں تھا۔ شاید فکرہ آپ سمجھ نہیں پائے۔ جی جی، ماشاء اللہ، شورا بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ ساڑھے بھی سوچ دی ہونے واہ واہ، امام زمانہ تجھے آباد و شاد سوزی ہے جی میرا، بڑا احسان میرا بھائی، بڑا احسان تیرا، مولا تیری زندگی کرے۔ یا وہ اللہ تھا یا یہ 14 جس نے بنایا اسی نے پوچھا کہو کیا کرو گے؟ امتحان تو آپ کا لینا نہیں، کافی عرصہ ہو گیا آپ کے درمیان پڑھتے ہوئے، کبھی مایوسی ہوئی نہیں۔ ایک فکر ارسال کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ وصول کیسے فرماتے ہیں۔
اور کچھ ہے نہیں، یا وہ اللہ ہے یا یہ 14 ہیں۔ اس نے پوچھا کہو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جو مشکل کام ہے وہ بتا۔ ضامن شاہ جی یہ دیواریں بولے تو میرے حق میں دعا کیجئے گا ورنہ چپ رہیے گا، میں داد مانگوں گا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جو مشکل کام ہے وہ بتا۔ اس نے کہا مجھے جانتا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر تو آئے گا۔ جو اب نہیں بولا وہ نہیں آیا، جو اب بھی چپ رہا وہ آیا ہی نہیں۔ جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر، معرفت کی گفتگو کر رہا ہوں، معرفت والے سمجھیں گے۔ جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر، جو تجھ سے سوال کریں گے انہیں انگوٹھی ہم دیں گے۔ جلدی پڑ گیا، تھوڑی جلدی کر گیا ہوں میں تاکہ فکرہ اس لیے ضائع ہو گیا۔ جو تجھ سے مانگیں گے جواب ہم دیں گے، سوال تجھ سے کریں گے رکوع میں انگوٹھی ہم دیں گے۔ جو ہمیں دیکھے گا نظر انہیں تو آئے گا۔ اب دل میرا تڑپ رہا ہے، پسلیوں میں فکرہ اتنا عظیم ہے، میرا بس چلے تو میں زمین سے بلند ہو کے فکرہ پڑھوں۔ میرے والد گرامی کا عالمی فکرہ ہے جو پوری دنیا میں پڑھا جا چکا ہے اور سنا جا چکا ہے۔ کربلا گاہ میں شب پڑھ رہے تھے، تاریخی کتاب تھا، بہت بڑا مجمع تھا، اس فکرے پہ پورا پنڈال پہ کھڑا ہو۔ دلیل دی انہوں نے اس فکرے کہ جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر تو آئے گا۔ اس میں جو کا لفظ ذہن میں رہے، جو بھی دیکھے گا انہیں نظر تو آئے گا۔ انہوں نے فرمایا یہی وجہ ہے علی پہلی اور آخری ہستی ہے کائنات کی جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آتا تھا۔ تھکا ہوا ہوگا وہ بندہ جو وہ نہیں کر سکا۔ مولا تیری زندگی کرے، امام زمانہ آپ کو سکھی سلامت رکھے، آپ جیئیں، آپ آباد رہیں، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کی زندگی دراز ہو، آپ کا گھر سکھی رہے۔ سلام ہے بیٹا، بسم اللہ۔ جو بھی علی کو دیکھتا تھا چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو اسے اللہ یاد آتا تھا۔ مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، چہاردہ معصومین کا واسطہ ہے، آپ کو قرآن کے 30 سپاروں کا واسطہ ہے۔ اپنے آپ کو پہچانے، پہلی قوم ہے جس کے پاس اتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ مجھے اور میری نیت کو میرا بارواں جانتا ہے، جس نیت میں بابا جی میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ 4 بچے 5 بچے بھی سمجھ جائیں گے میری گفتگو کو تو میری نوکری کا حاصل مجھے ہو۔ کسی قوم کے پاس وہ سرمایہ ہے ہی نہیں جو آپ کے پاس ہے۔ برکت کے لیے حدیث قصہ آپ کے پاس، میرے پاس لفظ ہیں، فکرے ہیں، بولو گے تو آپ کی مہربانی، نہیں بھی بولو گے اگلے سال میں نے پھر آنا۔ ہاں جی ظاہر، برکت کے لیے حدیث قصہ آپ کے پاس، ہدایت کے لیے 14 بے عیب ہادی آپ کے پاس۔ موازنہ کیجئے گا باقی اقوام کے ساتھ اپنی قوم کا۔ بابا جی ایسی کوئی قوم ہے ہی نہیں جس کے پاس اتنا قیمتی سرمایہ۔ برکت کے لیے حدیث قصہ، رحمت کے لیے تسبیح زہرا، بسم اللہ، برکت کے لیے حدیث قصہ، رحمت کے لیے تسبیح زہرا، ایسا ہی ہے جی، ہدایت کے لیے 14 ہادی، قبر کے لیے علی جیسا وارث۔ مولا کی قسم دکھ لگتا ہے اگر کوئی اچھا فکرہ ضائع ہو جائے۔ امام زمانہ آپ کو سکھی رکھے۔ میں پھر پڑھوں گا، پھر نہیں سمجھو گا، پھر پڑھوں گا۔ برکت کے لیے حدیث قصہ، رحمت کے لیے تسبیح زہرا، قبر کے لیے علی جیسا وارث، ہدایت کے لیے 14 ہادی، قیامت کے دن 14 وارث۔ قیامت کے دن 14 وارث، 14 وارث، جنت دیکھنے کے لیے کربلا۔ تھکا
تیری زندگی ہو یار، تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ کو بھی سلام ہے، تو بسم اللہ مولا آپ کو آباد رکھے۔ جنت دیکھنے کے لیے میں کمالیہ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جنت دیکھنے کے لیے ہم خواب میں جنت نہیں دیکھتے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کربلا سے اور کائنات کی سب سے بڑی جنت کا نام کربلا ہے۔ کوئی اعتراض کرنا چاہے چھٹی ہے اسے، ایمان تو پڑھ سکتا ہوں، عقیدہ تو پڑھ سکتا ہوں۔ امراض کے لیے خاک شفا ہمارے پاس، بخشش کے لیے کفن کربلا ہمارے پاس، اتنا کچھ جس قوم کے پاس ہے وہ پریشان ہو تو بڑی دکھی کی بات، قسم سے پریشان نہ ہوا کرو، کچھ بھی ہو جائے۔ آپ کے 14 وارث ہیں، آپ کا وارث موجود ہے، آپ پہلی قوم ہے جن کا وارث ہر لمحہ آپ پہ نظر رکھتا ہے۔ امام زمانہ کا فرمان ہے کہ ہر لحظہ ہماری نگاہ ہوتی ہے آپ پر، تاکہ ہمارے اور آپ کے دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ زندگی ہوئی، اس نے کہا کہو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جو مشکل کام ہو وہ بتا۔ اس نے کہا مجھے جانتا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر تو آئے گا، تیری پہچان ہم کرائیں گے، عبادت ہم سکھائیں گے، نام ہم بتائیں گے۔ اس نے کہا پھر میں بھی تو عادل کائنات، میں نے تو ہمیشہ عادل کرنا ہے، مجھ سے بڑا عادل تو ہے کوئی نہیں کائنات میں۔ اگر تم میری عبادت سکھاؤ گے میں تمہاری تعظیم سکھاؤں گا۔ میرا موڈ ہے پڑھنے کا، اگر آپ نے پڑھوا لیا تو پڑھ دوں گا، بسم اللہ جی، اللہ آپ کو زندگی دے۔ اگر تم میری عبادت سکھاؤ گے تو میں تمہاری تعظیم سکھاؤں گا۔ بڑی برگردانی کی، بڑا ڈھونڈا، کوئی ایک منظر ایسا مل جائے جہاں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ موجود ہوں، اس کی عبادت، ان کی تعظیم، ان کی اس کی عبادت، ان کی تعظیم۔ ایک منظر ایسا ملا ضامن شاہ جی کہ منکر سے منکر بندہ بھی ہو تو اسے انکار کی جرات نہ کرے۔ مسجد نبوی، اللہ کی نماز، رسول کا سجدہ، پشت پہ حسین۔ ذکر میں بولنا عزت ہے، اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ جو ذکر کی عزت کو سمجھتا ہے وہ بولے گا۔ مسجد نبوی، اللہ کی نماز، رسول کا سجدہ، یہ ذکر ہے مقدس ہے، اس پہ میرا ہاتھ ہے۔ اس پورے منظر کا مقصد ہی ایک تھا، رسول عبادت سکھا رہے تھے، اللہ حسین کی تعظیم سکھا رہا۔ ایک دو چار، جی میں ہاتھ گر رہا ہوں، کون سے نیچے، کون سے ہاتھ بلند ہوئے؟ بسم اللہ، سلام ہے آپ کو، مولا کی قسم، جو جہاں بیٹھا ہے یا کھڑا ہے اسے میرا سلام۔ سارے بولو پوری طاقت سے، جیتا رہے، مولا آباد رکھے، مولا گھر سکھی رکھے۔ پوسٹ پہ امام حسین، سجدے میں انبیاء کا سردار، سجدہ جس کے لیے بنا تھا وہ سجدے میں۔ فکرہ ہوا ہے مجھے نازل وہاں سے، ابھی نازل ہوا ہے، پہلی بار پڑھ رہا ہوں، مولا کا واسطہ سمجھی گا۔ سجدہ جس کے لیے بنا تھا وہ سجدے میں، جو سجدے کے لیے بنا تھا وہ پشت پہ۔ پڑھوں گا ہی نہیں، آگے چھوڑ کے چلا جاؤں گا، مولا آپ کا آباد ہو۔ جس کے لیے، بسم اللہ جی، مولا آپ کا آباد رکھے، آپ جی آپ آباد، جس کے لیے سجدہ بنا وہ سجدے میں، جو سجدے کے لیے بنا وہ پوچھت رسول پہ، دھڑکنیں کائنات کی تھم گئی، ہواؤں کی سانس رک گئی،
زمانے کی نبض ٹھہر گئی. ایسا منظر دیکھا ہی نہیں تھا کسی نے. رسول نماز میں پشت پہ بچپن میں حسین بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ، چہرے پڑھے گا عقیل محسن 2 مصرے پڑھنے کے بعد مطمئن ہو کہ نانا کی پشت پہ بیٹھا ہے. کل تک کھڑے ہو کے داد دو، مصروں کی قیمت نہیں. جتنا بولو گے جھولی پھیلا کے دعا دے کے چلا جاؤں گا. بات اتنی وزنی ہے کہ میرا وزن کم ہے، میرا قد چھوٹا ہے، حیثیت کم ہے، بات بہت بڑی. رسول ہے نماز میں، پشت پہ ہے حسین، تسبیح ہے اللہ کی. کتنی مرتبہ پڑھا آپ بتائیے بھائی؟ کتنی مرتبہ پڑھا؟ 70 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. بڑے سے بڑے نمازیوں 7 مرتبہ پڑھ سکتا ہے. 70 بار پڑھا، 7 مرتبہ اللہ کے لیے. اب میں شعر پڑھ رہا ہوں اور آپ کے ہاتھ دیکھو کتنے بلند ہوتے ہیں. وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین، جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا. بولنا جنہیں ذکر اچھا لگتا ہے وہ بولنا، جنہیں حسین سے عشق ہے وہ بولیے گا. مولا تمہیں آباد و شاد رکھے. میں نیت سے ذکر کر رہا ہوں، مولا آپ کا آباد رکھے. سلام ہے آپ. وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین، جہاں خدا کے سوا دوسرا. یہ جڑے ہوئے ہاتھ مانو، آل محمد کو مانو جیسے ماننے کا حق ہے. جتنی کوشش کرو گے ماننا پڑ جائے گا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو جب سانسیں الجھی ہوں گی تب. حسین کا واسطہ میں کبھی کبھی اس انداز میں پڑھتا ہوں جیسے آج پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جلدی نہیں ہے، جلدی نہیں ہے باولی. جب سانسیں الجھی ہوں گی تب، مشکل ہوگی تب، پریشانی ہوگی، ماننا پڑے گا. سوچنے سے کچھ نہیں ملے گا، ماننے سے. ہمارے شعور میں پرواز نہیں کہ ہم ان پر سوچیں، صرف ان کے فضائل سنو، ڈھونڈو، پڑھو، سمجھو اور مانو. ادھر کی گفتگو ادھر کی گفتگو، اس نے پٹکا دیا، اس نے ہٹا دیا. نا نا نا، علی کے ہو کے حسینی بن کے دکھاؤ. پتہ چلے آپ کو دیکھ کے، کوئی جرات نہ کرے آپ سے کوئی بات کرنے کی. پتہ ہو اس کو نہیں نہیں نہیں، اس سے کوئی بات نہیں کرنی، یہ عزادار ہے. بابا جی یہ سچا عزادار ہے، یہ لڑ پڑے گا، اسے کچھ نہیں کہنا. یہ زنجیر زن ہے، یہ معافی نہیں دے گا. یہ ہلکے کا ماتمی ہے، اس سے بات کرنا بیکار ہے. وہ ڈھونڈتے ہیں جو کمزور دکھائی دے گا. ایسا ہی ہے نا جی. ہم ان کی محبت میں مر بھی جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا. اس کی وجہ جو ان کی محبت میں مر جائے وہ مرتا ہی نہیں ہے. جو مرنے پہ انعام سے نوازے وہ یہ ہستیاں ہیں. مجھے بہت زیادہ حکم کہا گیا تو میں کوشش کروں گا. اب 2 بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ جنہوں نے بار بار اب مجھے کاپی پہ مل بھی نہیں رہی بھائی، میں ڈھونڈتا ہوں تو یاد آ گئی مجھے تو میں پڑھتا ہوں. وہ ربائی ہے 18 سال کے علی کے فضائل کی، اور میں پڑھ رہا ہوں کمالیہ میں پہلی بار. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، میں آپ کو سمجھا سکتا. ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن انہیں مانو، یہ جڑے ہوئے ہاتھ مانو. چلے میں سادہ سے شعر پڑھتا ہوں ماننے کے لیے تاکہ بچوں کو سمجھ. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی. میں مشکل نہیں لکھتا، مجھے مشکل اردو آتی نہیں، میں کم پڑھ لکھا ہوں. آپ ہنستے ہیں یار.
کم پڑھا لکھا آدمی ہو اس کو الفاظ کیا ہوتے ہیں، اس بیچارے کے پاس کیا ہوتا ہے، سادہ سادہ سی بات کر دیتا ہے۔ یہ جسے پہ تھوڑا غور کیجئے گا، جسے پہ شعر کہنا بڑا مشکل ہے، شعر فہمی اس سے مشکل ہے۔ جی بسم اللہ، شکر ہے آپ نے ماشاءاللہ بڑی بات کہہ دی۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، ابھی آپ تیار نہیں ہیں، مصرع روک سارا مجمع ایک بار بسم اللہ آ کر پھر میں پڑھا۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی۔ جو آپ نے ہی بولا اس نے کہاں بولنا ہے؟ جس نے اتنے سلیس شعر پہ داد نہ دی ہو اس نے کہاں جا کے داد دے؟ تیری زندگی ہو ڈاکٹر تو جی مولا آباد، تیری زندگی ہو بیٹا۔ جسے وہ کوئی بھی، جسے فاطمہ ماننے والوں کا بتا رہا ہوں، کا واسطہ نہیں بھولیے گا، وہ کوئی بھی ہو، یہ کوئی بھی ہو اشارہ ہے، اشاروں میں بڑی گہرائی ہوتی ہے، اشاروں پہ نہ رکنے پہ چلان بھی ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا جی، اشاروں کی خلاف ورزی پہ چلان ہو جاتا ہے۔ چلے میں اشارے پہ ایک بات کرتا ہوں۔ آج کل کچھ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ بولتے ہیں، بعض اوقات تو علی کے خلاف بھی بول جاتے ہیں، حالانکہ ان کے خلاف بولنے سے علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی میں محسن بھائی کے ساتھ کافی دیر بیٹھے رہا، ہم ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کی باتیں گفتگو کرتے رہے، وہ بہت بڑے سکولر ہیں، ان کا ایک فقرہ میں پڑھ دیا، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ کچھ ملعون لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ علی کے خلاف بکواس بازی شروع کی تھی کچھ عرصہ پہلے، سب سے بھرپور جواب ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ انچولی امام بارگاہ میں ہزاروں کے اجتماع میں انہوں نے ممبر پہ ایک فقرہ کہا، اس کے بعد وہ چپ ہو گئے، پھر نظر بھی نہیں آئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا جو علی کو بھونک رہے ہیں انہیں روکو ورنہ ہم وہ پڑھ دیں گے جو اب تک نہیں پڑھا۔ کمالیہ والوں انصاف کرنا، تمہیں واسطہ ہے امام حسین کی عزت کا، جو ذکر کو ذکر سمجھتا ہے وہ لازمی بولے، جو ذکر کی عزت کا پتہ ہے وہ چپ نہ رہے۔ اس فکرے پہ وہ علی کو بھونک رہے ہیں، ہم وہ پڑھ دیں گے۔ تیری زندگی ہو گئی سالہ تجھ میں، سلام میرا پتر میرا چاند، تیری زندگی ہو۔ جو علی کو بھونک رہے ہیں انہیں روکو ورنہ ہم وہ پڑھ دیں گے جو ابھی تک نہیں پڑھا۔ وہ بھی اشارہ تھا، یہ بھی اشارہ تھا۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو، یہ کوئی بھی ہو، اس میں اشارہ ہے، اشارہ ہے نا اس میں۔ علی کی محبت ہے شرط عبادت، محبت رہی تو عبادت رہے گی۔ اب اس سے آسان مجھ سے ہو نہیں سکتا تھا، بڑی کوشش کی زیادہ سے زیادہ آسان ہو سکے۔ علی کی محبت ہے شرط عبادت، محبت رہی تو کہا خلد نے حر کے رستے سے آنا۔ ایسے ایک بات کہوں، محسوس تو نہیں کریں گے، ادب پڑھنا تھوڑا مشکل ہو، کمالیہ میں نہیں، ویسے پڑھنا مشکل ہو، ادب سے ہم گھبرانے لگے، حالانکہ ادب جیسی چیز کوئی نہیں۔ کہا خلد نے حر کے رستے سے آنا، مجھے ڈھونڈنے میں سہولت رہے گی۔
صدقے جاؤں. بسم اللہ جی. مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. سلام ہے ایک ایک عزادار ایک ایک مومن. اس میں بھی اشارہ تھا. کوئی بھی ہو اس میں بھی اشارہ تھا. اب واضح ایک اشارہ پڑھنے لگا ہوں. جو اشاروں میں الجھے ہوئے ہو اب تمہیں نکالتا ہوں. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. بابا جی چھوٹا مسئلہ تو نہیں پڑھا؟ اچھا بسم اللہ. میں چہرے پڑھتا رہتا ہوں تاکہ کوئی بزرگ. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. مولا کا واسطہ دے رہا ہوں جس نے اب تک بے نیازی کی مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا. اس کا چوتھا مصرع ضائع ہوا. جتنی دیر تک سفر میں کرتا جاؤں گا مجھے دکھ رہے گا کہ کمالیہ میں اس شعر پہ اتنی داد کیوں نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. مجھے ذکر کی قسم ہے کل تک کھڑے ہو کے داد دو مصر کی قیمت نہیں. جتنا بولو گے وصول کر کے دعا دے کے چلا جاؤں گا. سیدزادہ ہوں انصاف آپ پہ چھوڑتا ہوں. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. کوئی حاسد ہو منافق ہو یا غاصب کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا. اب بولے ہیں آپ جیسے آپ کو بولنا چاہیے کمالیہ والوں کو ویسے اب بولے ہیں. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. امام حسین آپ کو عزت دے. جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں آپ کے حق میں. زندگی ہو انشاءاللہ. بسم اللہ جی. نوکر بسم اللہ. مولا آباد رکھے. شکن آلود بسم اللہ جی. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا. دہر کے سارے لعینوں کو بسم اللہ جی. بسم اللہ. نو کرا یار. کوئی حاسد ہو منافق ہو یا غاصب کوئی. بسم اللہ. کروڑوں سے زیادہ ہے. کروڑوں سے لاکھوں سے اربوں سے زیادہ ہے. یقین جانیے. مولا آپ کو آباد رکھے. آپ بارش کا پہلا قطرہ بنے. مولا آپ کو آباد رکھے. ہاں سب سے پہلے اٹھ کے اس انداز سے لنگر دینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. بھائی کیا میں دعا کر رہا ہوں بارش کا پہلا قطرہ بنے. یہ میرے لیے تبرک ہے جی. اور کوئی اس انداز سے داد دینا چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. کوئی بھی. اور سارے چپ کر گئے ہیں. کوئی بھی اس انداز سے اگر داد دینا چاہے ہاں جی تو میں. اللہ آپ کو آباد شاد رکھے. امام زمانہ آپ کو سکھی رکھے. حکم دیا گیا تھا چند مصروں کا زیادہ ہی نہ پڑھنا. مجھے پتہ ہی نہیں ہے ٹائم کتنا پڑھنا ہے میں نے کتنا نہیں پڑھنا. چلے خیر. اچھا جناب جی بسم اللہ. بس یہ حکم ایک پورا کرنا ہے. اچھا چلے. میں یہ نا صرف بہت زیادہ حکمن کہا گیا. حکمن میں دوبارہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں. آپ جیسے جوان مولا جی 200 سال ان کے چہروں پہ ذکر علی سے اتنی رونق آتی ہے. ماں باپ کو نصیب ہو ان کی خوشی. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. کوئی حاسد ہو منافق ہو یا غاصب ہو. ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو. اور تو سارے سوزی بن گئے ہو جی. ماشاء اللہ. چشمہ بدور پورا مجمع بولے حیدری. حکم نہ ہوتا تو میں یہی چھوڑ ختم. اب بھی 2 بند پڑھوں بس. اس سے زیادہ نہیں پڑھوں. حکم دیا گیا. اسی سال ہی مولا نے خیرات دی. 18 سال کے علی کا رجز پڑھتا ہوں میدان کربلا میں. تھک گئے ہو تو سوچا میں کیڑا اتنے کو مہمان ہاں. بادشاہ لوگ یار
میں کہڑا اتنے کوئی مطلب اللہ معافی دے مہمان ہے جو میں مطلب در بننا ہے جو میں زیادہ پڑھ گیا یا پتہ نہیں کیا فیس گھٹ مل سی ہیں جی. میرا تو گھر ہے، اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں ہی پڑھ رہا ہوں مولا کی قسم. والد صاحب کے ساتھ 1994 میں پہلی مرتبہ اس گھر آیا تھا. والد صاحب کے ساتھ ڈرائیونگ بھی خود کر کے آیا تھا جب فیروز خان مرحوم مغفور کی وفات ہوئی تھی. یہ وہی سال تھا. ہاں جی 1994. تو رجز پڑھتا ہوں 18 سال کے علی. حملہ نہیں پڑھتا، صرف گفتگو پڑھتا ہوں. اب پہلے فکرے سے مرشد اندازہ ہو جانا ہے. جہاں ان کا معیار پہنچا ہوا ہے فکرہ ضائع تو ہو نہیں سکتا. ضائع نہ ہوا تو مصلے پر بھی یاد آیا تو میرا میں دعا کریں گے. 9 لاکھ کے لشکر کو 18 سال کے علی نے دیکھا اور پہلا فکرہ فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے. میں کہ ذاکر تو نہیں کہ میں کہ مہربانی ہو رہی ہے. کہتے تیرے پیو دا بقایا رہ گیا سی حسین کو. عارف تھا نا، معرفت والی گفتگو. مولا آپ کا آباد و شاد حق کی ادا کر دیا آپ نے، دل جیت لیا عقیل مسلم کا. ہمیشہ آپ نے یہی سلوک کیا ہے اور اس سے کم داد کبھی مجھے ملی نہیں. زندگی بدل طے کر لیا کہ نیاز پہ جھگڑا نہیں کرنا. جو مل جائے چپ کر کے چلے جانا ہے، کم ہو زیادہ ہو جو بھی ہو. ہاں اگر کوئی عزت میں کمی کرے گا وہاں میں عزت حسین کی دی ہوئی ہے، وہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس میں کمی کرے. سب سے بڑے بادشاہ کا نام اگر وہ مانتے تو پھر عزت پہ سمجھوتا نہیں، مگر پیسوں پہ نیاز پہ جھگڑا نہیں نہ ہی کرنا چاہتا. کہتا ہے گری میں کون سا جھگڑا ہوتا، نخرا کون سا ہوتا. جی بسم اللہ. مولا آپ کا آباد. یہ چند مصر سنو اور میں دعا دے رہا ہوں. 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. 18 سال کے علی نے فرمایا جو نہیں جانتے ہو جان لو، اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. یار یہ تھک جانا، تھوڑی سی ہمت انہیں دینا. یہ میرے 4 مصرے غور سے سن کے مجھے نواز دے. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ اکش 72 ہوں جان لو. کمالیہ بولتا ہے ایسے مصروں، اور کہیں داد ملے نہ ملے یہاں مل جاتی. ایسا مصرع یہاں سے نہیں ہوتا. بسم اللہ جی. مولا آپ کا آباد رکھے. آج تھوڑا مختلف ترتیب سے بیٹھے، ورنہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے قبلہ یہاں بیٹھے ہوتے ذرا مجھے سہولت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سلام. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ اکش 72 ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام. بیت پڑھنا، بیت پر ہی پتہ چل جائے گا آگے ایک بند اور پڑھنا ہے یا یہی چھوڑ دینا. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ اکش 72 ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو، میں سر بسر شبیہ پیغمبر ہوں جان لو. سنیے گا، میں سر بسر شبیہ پیغمبر ہوں جان لو. میں سر بسر، مجھے مولا پر دیتا میں پرواز کر کے مصرع پڑھتا. میں سر بسر شبیہ پیغمبر ہوں جان لو، میں سر بسر شبیہ پیغمبر ہوں جان لو. تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہوں علی کے جلال کا. تم پر نہ کیوں ہو شکست و زوال کا. تیری زندگی ہو انشاءاللہ، تو جی میں تیری زندگی. بسم اللہ جی بسم اللہ. میں نوکر. مولا آپ کو زندگی دے. 18واں برس سرپرست مولا آپ کا آباد رکھے، آپ کی پوری تنظیم آباد رکھے.
میں بسم اللہ جی، میں سر بسر شبیہ پیغمبر ہو جاؤں، تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا۔ 18واں برس میری تلوار سوچ رہی ہے کہ تم میں سے کوئی اس قابل ہے کہ اس کے خلاف میں تلوار چلاؤں۔ پہلے کا ہے چھوٹا لفظ نہیں پڑھ، بڑا سوچا کہ علی نے 25 سال تلوار کیوں نہیں نکالی۔ تیری زندگی ہو گئی، سمجھ گئے۔ یہ بنی ہاشم کی تلواریں تھیں، یہ ہر جگہ پہ نہیں۔ مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اب یہ لمبی چوڑی بات ہو جائے گی، پھر کبھی آگے کروں گا ان کی تلواروں کا کیا نظام تھا۔ میری تلوار سوچ رہی ہے کہ تم میں سے اس قابل تو ہے کوئی نہیں جس کے خلاف اسے میں چلاؤں، اور تلوار چلانے کی ضرورت مجھے ہے بھی نہیں۔ لشکر نے نا غور سے اس جملے پہ شہزادے کو دیکھا، جلال آیا 18 سال کے علی، جلال کے عالم میں فکر فرمایا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں، ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، تھکنا نہیں، بیٹھے ہوئے ہو، داد نہ دینا، توجہ رکھنا، دل بولے تو پھر بولنا۔ ہیبت سے زندگی کی مصرع سنیے گا، آپ نے بڑے بڑے شعراء کو سنا ہوا ہے، میں کسی قابل نہیں ہوں، مصرع سنیے گا، مصرع ترکیب سنیے گا۔ ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، سلام چھوک کے سلام کروں گا، بسم اللہ، مولا آپ کا آباد اشاد رکھے۔ میں نے پہلے کہا مصرع سنیے گا، دل بولے تو بولنا ہے، ورنہ عقیل محسن راضی آپ۔ ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں، چاہوں تو میں تمہیں ابھی زندہ ہی گاڑ دوں۔ علی کا واسطہ یار جو سن رہے ہو میرا ساتھ دیجئے گا، مولا تمہیں آباد۔ بسم اللہ، ہیبت سے زندگی کی تنابیں، ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں، چاہوں تو میں تمہیں ابھی زندہ ہی گاڑ دوں۔ مگر ایک مسئلہ ہے، جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے، سر کا سروں کی فصل ہے تلوار سے کٹے، کوئی بنی ہاشم ایسا نہیں جس نے خبردار نہ کیا ہو کہ ہم سے نہ لڑو۔ ایک وارننگ شہزادے نے بھی دی، میری پوری زندگی کی پڑھائی ایک طرف، یہ 6 سطریں مجھے زندگی سے زیادہ پیاری، میں پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکریہ ادا کروں، شکریہ کم ہے بادشاہوں کا کرم زیادہ۔ 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شہزادے نے وارننگ دی، وارننگ وہ دیتا ہے جو طاقت میں کہیں زیادہ ہو۔ 9 لاکھ کے لشکر کو تنہا علی کے پوتے نے وارننگ دی۔ وارننگ کیا تھی؟ جوش علی کے، یہ دیواریں بولیں گی، اگر آپ چپ بھی رہے گا تو دیواریں بولیں گی، یہ سید کا دل پہ ہے۔ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو۔ مصرع پڑھنا ہے، میں نے لکھ کے جاؤں گا کمالیہ کی تاریخ میں جو مصرع پڑھنے جا رہا ہوں۔ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو، وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے، مولا زندگی دے سلامت و آباد رہو، عباس کے سکھائے ہوئے، عباس کے سکھائے ہوئے
وار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو، جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ اگلے سال داد دینا، اگلے سال ادھار رکھ لو، کوئی بات نہیں۔ بسم اللہ سنیے گا، عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو، داد دینی نہیں، عباس کے سکھائے ہوئے جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ میں یوں لڑوں گا موت کا دل کانپ جائے گا۔ سلام ہے کمالیہ والو، مولا آپ کا آباد رکھے۔ سلام ہے آپ، پانی دینا جاتا ہے، راستہ دے دے سید کو، تھوڑا راستہ دے دے۔ آئیے بسم اللہ حضور، درود پڑھی آل محمد کی ذات بلند اعلیٰ۔ او مرشد بسم اللہ جی، دعا فرمائے صبح سے، تھوڑا انتظار چاہیے، اجازت ہے، دو جملے پڑھ لوں۔ انتہائی قابل احترام بھائی حسین کے بہت ہی تہذیب یافتہ ذاکر جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب بڑے بھائی کی حیثیت سے حق بنتا تھا، وہ اس لیے اینڈ پہ پڑھیں گے، میرے بعد اختتام پرسہ ان کے ذمہ ہے، بس وہ آ گئے اور میں پہلا فکرہ مصائب کا عرض کر کے دو چار آنسو آ جائیں، عاقبت سمر جائے، دعائیں قبول ہو جائیں، بانیان کے گھروں پہ رحمت نازل رہیں۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو حسین کو نہ رو سکے۔ حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے۔ حسین غم میں تیرے پتروں کی زندگی ہو گئی، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی۔ پڑھنا میں نے پتہ نہیں کیا تھا، بھائیوں نے حکمن کہا کہ دو چار فکرے جو ہے وہ 4 سال کی ضعیفہ کے پڑھیے گا۔ میں پڑھ گیا مصائب، کسی نے سنا، میں نوکر ہوں، بسم اللہ۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، یہ کمالیہ ہے، یہ کمالیہ کا مجمع ہے، معرفت والا مجمع ہے، مصائب کے عاشق لوگ ہیں۔ بسم اللہ جی، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میں بسم اللہ کرا دوں، بسم اللہ۔ 4 سال کی ضعیفہ کے دکھ پڑھیے گا۔ یہ میں نے کوئی ذاکری نہیں کی، یہ فکریں ہیں پاک معصومہ۔ جب باپ کا سر ملا تو رو کے آخری فکرہ کہا، جس کے بعد بی بی کی آنکھیں بند ہو گئیں، تڑپ کے کہتے بابا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، میں نے پتہ نہیں تو نے میرے کتنے ناز برداشت کیے ہوں گے، آج تیری اجڑی ہوئی بیٹی تجھ سے کہہ رہی ہے بابا اگر ناراض نہ ہو نا تو آنکھیں کھول کے دیکھ، تیرے بعد میں بوڑھی ہو گئی۔ واہ بھائی، جو عبادت سمجھے نا وہ ماتم کے لیے شرمائے نہیں، جو عبادت سمجھتا ہو وہ ماتم لازمی کرے گا۔ میں کچھ عرصہ پہلے بابا جی گیا تھا شام، بی بی کے حرم پہ سجدہ ریز ہونے، مخدومہ کونین کے حرم میں اندر گیا۔ حرم میں 19 سفر کا دن تھا، مجھے وہ منظر پوری زندگی یاد رہے گا۔ سندھ کی نوحہ خان پارٹی نوحہ پڑھ رہی تھی، نوحہ نہیں تھا کوئی قیامت تھی، مصرع نہیں تھا کوئی مصائب کا ایسا پہاڑ تھا جس نے کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا۔ میں 3 دن مسلسل روتا رہا۔ وہ بی بی معصومہ کی فریاد تھی اپنے غریب باپ کے نام۔ 4 سال کی بیٹی باپ سے کیا کہہ رہی تھی اجڑنے کے بعد،
بابا تیرے بن میں بے اما ہوں. یہ میں جھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں. جن کی ہائے نکل گئی ہے نا، کبھی کوئی غم نہ دیکھو بابا جی. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے بڑے مصائب سنے ہیں، پڑھے ہیں، بڑے بڑے مصائب کے بند بھی پڑھے ہیں، سنے ہیں. مولا کی قسم اس سے بڑا مصائب میری زندگی میں نے سنا ہی نہیں. میں بے ہوش ہو گیا تھا فرش پہ، دربار کے فرش پہ گر گیا تھا. مجھے دوستوں نے اٹھایا تھا پتہ نہیں کتنی دیر بعد. معصومہ کی فریاد 19 سفر، بی بی کا حرم. معصومہ کہہ رہی تھی بابا تیرے بن میں بے اما ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں. شرما کے وہ روتا ہے جسے نقصان کا اندازہ نہ ہو. شرما کے وہ روئے جسے اس لفظ کی سمجھ نہ آئی ہو. جس کے دل میں اتر گیا ہے اس کی ہائے بلند ہونی چاہیے. مصرع میں وہ پڑھ رہا ہوں، آپ کو مصلے پہ بھی یاد آیا تو آپ کی چیخ نکل جائے گی. میں سید زادوں کے وعدہ کر رہا ہوں. بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی بابا اب میں یہ جڑے ہاتھوں سے معافی مانگ رہا ہوں ایک عزادار امتی سید سے. جیسے میں نے سنا میں ویسے پڑھ رہا ہوں. سندھ کی نوحہ خان پالٹی تھی، نوحہ پالٹی تھی، یوٹیوب پہ موجود ہے. کیا کہہ رہی تھی معصومہ؟ بابا تیرے بن میں بے اما ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں. جس نے چاہا اس نے مارا، جس نے چاہا. حوصلہ میرا پتر، حوصلہ، تیری زندگی ہو. جس نے چاہا، جس نے چاہا. تم رو رہے ہو پانی، تم بہت بڑے حسین کے عاشق اور عزادار ہو. تم رو رہے ہو پانی. 40 سال خون رویا امام سجاد. کتنے سال؟ 40 سال. تجھے ایک فکرہ پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ کرے تو سمجھ جائے تو مجلس ہو گئی، میری نوکری بھی ہو گئی، یہی چھوڑ دوں گا. عباس کے مقدس علم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. میں امامیہ کالونی پڑھنے گیا، 8 ربیع الاول تھی. 8 ربیع الاول بابا جی. مجھے بھائیوں نے کہا، حافظ صاحب کے بیٹوں نے، رضی نے، مرشد واپسی پڑھو. کیا کہا انہوں نے؟ پھر سنیے. مرشد مدینے اجڑے ہوئے قافلے دی، واپسی پڑھ. یہ فکرہ سب سے پہلے مجھے پاک سیدہ نے عطا کیا. میں نے وہاں پڑھا، آگے میں نہیں پڑھا، نہ وہ سن سکے نہ میں پڑھ سکا. میں نے کہا واپسی پڑھوں. کیا واپسی پڑھنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ کربلا سے لے کے شام تک جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. وہ ہاتھ کس کام کا جو اس فکرے پہ ماتم نہ کرے. ہو عزادار، ہو شیعہ، ہو ماتمی، اس فکرے پہ بھی اگر ماتم نہ کر سکے تو اس کے ہاتھ کس کام کے. مولا آپ کو آباد رکھے یار. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے. کوشش کر لینا 4 آنسو آ جائے یا ہائے نکل جائے. پاک سیدہ کے ہاں تمہارا نام لکھا جائے پرساداروں میں. میں نے کہا جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئے. نوکر ہوں. بسم اللہ. امیر تیمور ایک بادشاہ گزرا ہے، ایک بادشاہ گزرا امیر تیمور تاریخ میں، جس نے سب سے پہلے تعزیہ بنایا تھا امام حسین کا. وہ جب پہلی بار شام گیا بی بی کے حرم پہ، علی کی بیٹی کی زری پہ، تو اس نے دہلیز میں سجدہ نہیں کیا، ٹکر ماری بڑی زور سے، پیشانی سے خون جاری ہوا. تڑپ کے رو کے اس نے ایک فکرہ کہا، اللہ کا عرش ہل گیا. کہتا ہے علی کی بیٹی اگر رہائی مل ہی گئی تھی تو واپس کیوں آئی تھی شام؟ جنہوں نے زندگی میں ماتم نہیں کیا دیکھے مجھے، اگر رہائی مل گئی تھی تو بی بی واپس کیوں آئی تھی؟ بدماشوں کے اس شہر میں تڑپ گئی بی بی کی زری. آوازی محب حسین ہے، جواب لیتا جا. میں کبھی واپس نہ آتی مگر کیا کرتی؟ سکینہ شام رہ گئی تھی. مجھے روز خواب میں آ کے رو رو کے کہتی تھی اماں دشمنوں کا شہر ہے، میں اکیلی. بسم اللہ.
جی نہیں بسم اللہ نوکر بس جس فکرے کا حکم ہوا ہے بسم اللہ نوکر پھر پڑھ دیتا ہوں بی بی جب رہائی مل گئی تھی تو واپس کیوں آئی تھی شام میرا بھائی ہے اب اس کا حکم ٹال نہیں سکتا دیکھیے عزادار وہ ہوتا ہے جسے ایک فکرہ اثر کر جائے اور وہ اسی پہ اپنی عبادت کر مجھے کہتا ہے ایک بار پھر بتا جس نے کربلا سے شام تک کا پوچھا تھا جو مسلسل گھر کا کہتی رہی تھی وہ گھر کیوں نہ آئی یہ جڑے ہاتھ معافی مانگ کے چند فکریں پڑھتا ہوں جو زندگی میں نہیں رویا نا زندگی میں نہیں رویا وہ عزادار وہ تو جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہوں گے اہل سنت بھائی دو مضمون پہ لازمی روتے دو مضامین ہیں جن پہ اہل سنت بھائی بہت گریا کرتے ایک جب 6 ماہ کے معصوم کی شہادت پڑی جائے ایک جب 4 سال کی معصومہ کے مصائب شام کے زندان میں بی بی زینب عالیہ نے اپنی معصومہ بیٹی سے 3 سوال کیے پہلا سوال بیٹا سکینہ جب پتا تھا کہ باپ کا قاتل باپ کو قتل کرنے آ رہا ہے آپ خیمے کیوں نہ آئے سنو گے جواب ہاتھ جوڑ کے کہتے اماں میں نے سن رکھا تھا بیٹی آ جائے تو قاتل کو رحم آتا ہے تیری زندگی ہو یار بیٹی آ جائے تو قاتل کو رحم آ جاتا ہے اچھا سکینہ جب آپ کے بابا قتل ہو گئے آپ پھر بھی نہ آئیں اماں میں نے سوچا تھا یہ قاتل کر کے جائے گا مجھے معافی دے دینا اس کا متبادل فکرہ میرے پاس ہے نہیں میں باپ کا سر جھولی میں رکھ کے بین کروں گی اماں وہ کوئی ایسا ظالم تھا میں منتیں کرتی رہی اس نے میرے سامنے باپ کا سر تن سے جدا کیا اس نے وہاں سے اٹھایا جہاں دادی بوسے دیتی تھی میں نے کہا یوں نہ اٹھا مجھے دے ایک لمحہ حکم ملا ہے وہ لازمی پورا کر کے ممبر چھوڑتا ہوں بس ایک فکرہ پڑھتا ہوں چھوڑ دیا سارا مضمون چھوڑ دیا جی چھوڑ دیا کربلا سے شام 1600 میل 1600 میل میں ہر بیوی تکلیف میں تھی ہر بچہ تکلیف میں تھا قرآن لیا میرے سر پہ رکھ جو میں نے تاریخ پڑھی ہے جو مجھے اندازہ ہوا ہے سب سے زیادہ تکلیف میں تھی حسین کی بیٹی میل میں نے پہلے گنوائے 1600 میل 72 کی موت کی ماری ہوئی 6 ماہ کے بھائی کو نیزے پہ دیکھنے والی بیمار بھائی کو توق میں اور زنجیروں میں دیکھنے والی سب سے زیادہ تکلیف میں کیوں تھی باقی بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھی واحد 4 سال کی معصومہ جس کے گلے میں رسی تھی کان زخمی تھے پاؤں کی تلیاں زخمی تھی میں نے ایسے نہیں فکرہ پڑھا تھا مجھے عباس کے علم کی قسم ہے ابن منذر نے امام سجاد سے پوچھا تھا تو جو ہر بار مولا کہتا ہے کہ تجھے بہن کے سوالوں نے رلایا بہن کے سوالوں نے رلایا آج کوئی ایک سوال ہی سنا دے کہ بہن سوال کیسے کرتی تھی آوازی ابن منذر مر جائے گا برداشت نہیں کر سکے گا مولا تجھے تیری امامت کا واسطہ ایک بار بتا دے تیری 4 سال کی معصومہ بہن کیسے دردناک سوال کرتی تھی آوازی ابن منذر ایک سوال بتاتا ہوں کیا بتا اب بھی میں خون نہ روؤں آوازی مولا حکم کر کیا سوال کرتی تھی آوازی شام کا خونی بازار تھا پتھروں جگر قابو کرنا پتھروں کی بارش تھی باغی باغی کا شور تھا تماشائیوں کی بھیڑ تھی شرابیوں کا مجمع تھا میرے ساتھ ننگے سر مائیں تھی ننگے سر پھپھیاں تھی بازار کی بھیڑ میں زنجیروں میں جکڑا ہوا چل رہا تھا اچانک میری 4 سال کی بہن نے
میرے دامن میں ہاتھ ڈالا، میں نے موڑ کے دیکھا، میرے زخمی کانوں والی بہن نے ہاتھ جوڑ کے کہا سجاد میں تیری غریب بہن، میں تیری دکھی بہن، میں تیری پیاسی بہن، میں تیری یتیمہ بہن ایک منت کرنے آئی ہوں، ظالم سے کہے جتنا مارنا ہے مارے مگر تانا دے کے نہ مارے۔ آوازی سکینہ کیا کہتا ہے؟ آوازی سجاد تیری غریبی کی قسم یہ ملعون جب بھی تماچا مارتا ہے کہتا ہے بلا عباس کو، کہاں ہے غازی؟ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر تڑپتا ہے، آنکھوں سے گرم آنسو رو رو کے آواز آتی ہے مولا کاش اجازت مل جاتی مولا۔ بسم اللہ، حوصلہ، آخری فکر، آخری ایک لفظ، گھڑیاں دیکھ لو، 2 منٹ صرف اجازت چاہتا ہوں، بانیان سے بھی سید کا بڑا احترام ہے، 2 منٹ دے دو، جن فکروں سے مجھے ذاکری عطا ہوئی ہے، مر جانا ہے، فنا ہے زندگی، پتہ نہیں کہاں ختم ہو جائے، پتہ نہیں آئندہ کمال یا موقع ملے یا نہ ملے۔ بسم اللہ تیرا منوکر مولا تیری زندگی کرے۔ مجھے غازی کے علم کی قسم سب سے زیادہ تکلیف میں بی بی سکینہ، سفر گزرتا رہا، بی بی صبر کرتی رہی، میں کیسے پڑھوں، میں بھی سید ہوں۔ بازار میں سجاد دیکھتا رہا، سکینہ روتی رہی، آ گیا شام کا دربار، یہاں ایک منظر ایسا بنا جہاں صبر کے پروردگار کو ایک مرتبہ بولنا پڑا۔ وہ منظر پڑھ کے منبر بھائی کے حوالے کرتا ہوں، مجھے معافی دینا سید، یہ امت جتنے بیٹھے ہو، شیعہ سنی مسلمان سب کے لیے واجب ہے، اگر دل پہ اثر کر جائیں تو فکر روئیے گا، ورنہ جتنا رو چکے ہو وہ بھی کافی ہے۔ شام کا دربار ہے، ملعون تخت پہ ہے، سامنے علی کی غریب بیٹیاں ہیں، ایسے نہیں جیسے میں نے پڑھ دیا اور تو نے سن لیا، ایک رسی ہے، 18 گردنیں قید ہیں، اب جو ماتم نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ سب سے آگے فضا کے پیچھے بی بی زینب کے پیچھے بی بی کلثوم، او چھوٹی اولاد والو، سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی معصومہ، حالت کیا ہے؟ کانوں سے خون بہ رہا ہے، گردن میں تنگ رسی ہے، کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، بایاں رکھتی ہے، بایاں اٹھاتی ہے، دایاں رکھتی ہے، پتھر رکھ پانی ہو جائے گا وہ فکرہ پڑھ لو۔ 7 گھنٹے گزر گئے، یہ شطرنج کھیلتا رہا، سکینہ چپ کر کے کھڑی رہی، یہ شراب پیتا رہا، بیبیاں کھڑی رہی۔ 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، یزید کے تخت کے سامنے آیا، آواز او یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کو نہیں پوچھتا، مجھے یہ بتا وہ جو سب سے آخر میں ایک 4 سال کی بچی کھڑی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے، میں 7 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، اس نے 9 بار بے ہوش ہو کے گرنے کی کوشش کی، اسے رسی گرنے نہیں دیتی۔ اللہ جانے کتنی پیاسی ہے، اللہ جانے کتنا تھکی ہوئی ہے، اللہ جانے۔ تشریف رکھیں، ابھی ایک مجلس کے نقطہ کے طور پر، حرف آخر کے طور پر بابا سید مخدوم اقبال حسین شاہ صاحب آف بجاڑ والا خطاب فرما ہو رہے ہیں، اور شبیہ تابوت جناب امیر قاسم علیہ السلام برآمد کروائیں گے۔